السلام علیکم ناظرین، میں رضوان دی سٹی آف لو صادق آباد سے۔ یہ آپ پیچھے جو لائن لگی دیکھ رہے ہیں، یہ مرد حضرات کی اور یہ بیک سائڈ پہ خواتین کی۔ یہ کوئی بے نظیر کے پیسے لینے نہیں آئے، یہ کوئی صدقہ خیرات لینے نہیں آئے۔ یہ لوگ پیسے دے کر 5-6 گھنٹے لائنوں میں لگ کر شناختی کارڈ دے کر صرف بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے آٹا لینے آئے ہیں۔ اور صادق آباد ضلع رحیم یار خان یہ وہ ضلع تھا جو پورے پاکستان کو آٹا سپلائی کرتا تھا، لیکن اس ٹائم آٹا سٹاک ہو گیا ہے، گندم سٹاک ہو گئی ہے یا جو بھی معاملہ بنا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ صادق آباد میں بھی عوام کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہیں، دیہڑی دار لوگ، مزدور طبقہ، دکانوں پہ کام کرنے والے لوگ سارا دن لائنوں میں لگ کر صرف ایک آٹے کی تھیلی وہ لیتے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں خبریں بھی سنی ہوں گی کہ آٹے کی لائن میں لگا شخص فوت ہو گیا، کسی نے اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی۔ یہاں پر ہمارے اسسٹنٹ کمشنر، یہاں پر انتظامیہ، یہاں پر ڈپٹی کمشنر، یہاں پر کپتان، ضلع کپتان، تحصیل کپتان وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہے؟ آیا وہ فلور ملوں پہ چھاپے مار رہے ہیں، وہ سٹاک نکال رہے ہیں؟ اس ساری بات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور صحافی موجود ہیں، خضر حیات۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ کا۔ بھائی یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ نے بھی اس کی کوریج کی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ایک لمبی قطاریں ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اس دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں پر غریب اور سفید پوش آدمی کے لیے نا سوائے خودکشی کے کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں نے یہ صورتحال اب دیکھی ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں نا، جو پردہ دار تھیں، اتنی زیادہ سنگین صورتحال ہو گئی ہے کہ جو پردہ دار خواتین تھیں وہ اب لائنوں میں لگ کے آٹا خریدنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ میری یہ حکومت سے گزارش ہے کہ خدا را اس نظام کو تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ جو لوگ دہاڑی دار ہیں وہ 600 روپیہ 700 روپیہ سارا دن مزدوری کر کے 600 روپے یا 700 روپے وہ دہاڑی کماتے ہیں، وہ یہاں پر لائنوں میں آ کر ایک تو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر کوئی گارنٹی نہیں ہی ہے کہ شام کو جاتے ہوئے لائن میں بھی لگ کر ان کو آٹا مل جائے۔ یہ صورتحال ہے یہاں پر۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے بہت ساری سوشل میڈیا پر بھی ویڈیو دیکھی ہیں کہ 15 پہ کالیں آ رہی ہیں کہ میرے گھر میں 3 دن ہو گئے آٹا نہیں ہے، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قحط سالی جو ہے نا، یہ ہم لوگوں نے مصنوعی ڈالی ہوئی ہے۔ تھوڑا خدا کا خوف کریں، اس نظام کو بہتر بنائیں تاکہ جو غریب آدمی ہے نا کم از کم یہ اپنے بچوں کو روٹی تو کما کے کھلا سکے۔ خضر، اس کے علاوہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان لوگوں کی عزت پر بھی حرف آتا ہے؟ 5 گھنٹے یہ لائنوں میں لگے رہتے ہیں۔ سر عزت تو نیلام ہوگی نا، جب ایک پردہ دار خاتون اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے کے لیے گھر سے ہی نکل پڑی تو اس کی عزت تو خراب ہوگی نا۔ اب آپ طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، طرح کی سوالات ہوتے باتیں ہیں، سننی پڑتی ہیں، دھکے ملتے ہیں، پھر وہ جب لائن کی باری آتی ہے تو شناختی کارڈ دکھانا پڑتا ہے، 100 باتیں سننی پڑتی ہیں، بی بی پیچھے ہو جا، بی بی ادھر ہو جا، بی بی ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے؟ عزت نیلام۔ اور یہ ضلع انتظامیہ، تحصیل انتظامیہ، وہ اس کے حوالے سے کیا سر جی میرے حساب سے جو ہم لوگوں نے اب تک جو ہم لوگوں نے کوریج کی ہے، ضلع انتظامیہ بالکل صفر ہے۔ وہ صرف کبھی پوائنٹ بنا دیتی ہے، کبھی ڈپو بنا دیتی ہے۔ اگر 1000 لوگوں کا کوٹا ہے تو 300 تھیلا آ رہا ہے۔ میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ڈپو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جب ایک چیز نظام آپ لوگوں کو اس کو بہتر کریں تاکہ لوگوں کو سڑکوں پر خواری نہ ہونا پڑے۔ تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آئندہ یہ لوگ جن کے گھر میں فاقے ہیں، آٹا نہیں ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگ چوری ڈاکے کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ سر دیکھیں جی، جس کے بچے بھوکے مر رہے ہوں گے نا، اس کو اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ مجبور ہو کر ہی بندہ سارا کچھ کرتا ہے نا۔ لیکن ہم لوگ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا سنا، صورتحال بہت نازک ہے۔ ڈالر کا ریٹ کور نہیں ہو رہا، ڈالر ڈیلی مہنگا ہو رہا ہے۔ ہمیں قسط مل رہی ہے، ہمیں نہیں مل رہی، وہ حکمرانوں کو مل رہی ہے۔ وہ قسط بھی ہم نے بھرنی ہے اور وہ ملنے کی جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ بھی ہم نے بھگتنی ہے۔ خدا را آپ اس پر توجہ دیں جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، CO صاحب، لوگ بہت پریشان ہیں۔ اللہ حافظ۔